السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر فریہ شاہین قریشی ہے. میں عباد چلڈرن اینڈ فیملی کلینک میں بطور جی پی کے طور پر کام کر رہی ہوں. مجھے یہاں پہ کام کرتے ہوئے آلموسٹ 15 ڈیز ہوئے ہیں، لیکن اس 15 ڈیز میں نے جتنا انیمیا کا کیس دیکھے ہیں ہر فیمیل، ہر دوسری عورت کو انیمیا ہے. شاید ہمارے ایریا میں ڈائٹ کی اس طرح کی وہ ہے کہ پیشنٹ ڈائٹ اپنی اچھی نہیں لے رہا، یا کچھ اس طرح کی کمی ہے جو عورتیں اگنور کر رہی ہیں، کہ عورتیں اگنور کر دیتی ہیں کہ چلیں یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، اپنی لائف میں اتنا بیزی ہیں کہ وہ خود پہ فوکس نہیں کر پا رہی. تو انیمیا کا کیس بہت زیادہ رپورٹ ہوا ہے، بہت زیادہ. تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اپنی عوام کو اس کے بارے میں بتاؤں کہ انیمیا کیا ہے، کیسے اس کے سائن سمپٹمز ہیں، کیسے آپ نے خود میں گھر بیٹھے دیکھنا ہے کہ آیا کہ آپ بھی انیمیا کے شکار ہیں یا نہیں، اور اس کی مینجمنٹ کیا ہے. تو پیشنٹ میرے پاس آئی ہیں، 26 ایئر کی فیمیل ہیں. وہ کمپلین کر رہی ہیں کہ بھائی مجھے بہت زیادہ تھکاوٹ ہے، پسینے آتے ہیں، سانس پھولتا ہے، تھوڑا سا کام کروں سانس پھول جاتا ہے، جسم میں درد رہتا ہے، چڑچڑا پن ہے، اور دوسرا یہ کہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا. اور اس کے اندر ایک ٹپیکل جو علامت ملی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مٹی کھانے کا دل کرتا ہے. اس کو ہم اپنی زبان میں پائکا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو مٹی کھانے کا بہت زیادہ اس کا کریز ہے کہ میں مٹی کھاؤں. اس طرح کی جو سائن سمپٹم علامات آ رہی ہیں تو وہ ڈائریکٹ انیمیا کی طرف ہمیں لے. پیشنٹ کی ان کمپلینٹس کو دیکھتے ہوئے میں نے پیشنٹ کے جب ایگزامن کیا تو ہاتھ بہت زیادہ پیل تھے، اور نیلز جو تھے وہ بریٹل نیلز تھے. پائکا کی ہسٹری تو ویسے اس کی پازیٹیو تھی کہ مٹی کھاتی ہے، اتنا بڑا کلو مل گیا. دوسرا یہ کہ جب بی پی دیکھا تو بی پی بھی کم تھا، 100/60 ہے اس کا. اور آئز پہ ایگزامن کیا تو اس کی آئز کلیرا جو لوور آئی لیڈ ہے وہ کافی زیادہ یلو ہوئی ہے، اور ہینڈز کی جو پنکشنس ہے وہ ان کی کم ہوئی ہے. نیلز کی پنکشنس ہے وہ کم تھی. کوائلونائکیا اسپون شیپ نیل ملے ہیں. تو ان سب علامات کو دیکھتے ہوئے پیشنٹ کو میں نے یہی کہا کہ اس کی ایک CBC کروا لی جائے. میں نے جب اس پیشنٹ کی CBC کروائی تو اس کی HB 9.6 ملی، MCV مین کارپاسکولر والیوم 69 ملا فیمٹولیٹر، MCH مین کارپاسکولر ہیموگلوبن 21 ملا. ٹھیک ہے. تو اب میں ان کے بارے میں بتاتی چلوں کہ نارمل HB جو فیمیلز میں ہے وہ 13 سے 7 میلز کے اندر 13 سے 17 گرام پر ڈیسی لیٹر نارمل سمجھی جاتی ہے. فیمیلز میں 12 to 16 گرام پر ڈیسی لیٹر نارمل سمجھی جاتی ہے. اب اس فیمیل کی HB 9.6 پہ فال کر رہی تھی، تو مجھے کلو مل گیا کہ یہ ہے تو کوئی انیمیا. پھر میں نے ان کی MCV کمپیئر کی. MCV کی نارمل ویلیو 76 سے 96 کے درمیان میں ہے، لیکن ان فیمیل کی مجھے 69 ملی. تو مجھے کلو مل گیا کہ یہ تو مائکروسیٹک انیمیا ہے، کوئی نہ کوئی مائکروسیٹک انیمیا. اور پھر میں نے جب MCH دیکھا تو اس کی نارمل ویلیو 26 سے 32 ہے، اور ان فیمیل کی مجھے 21 ملی. تو مزید کنفرمیشن ہو گئی کہ بھائی اس ان فیمیل کو مائکروسیٹک انیمیا ہی ہے. HB بھی کم، MCV بھی کم، MCHC بھی کم. کنفرم ہو گیا کہ ان فیمیلز کو مائکروسیٹک انیمیا ہے. مائکروسیٹک انیمیا میں جو سب سے موسٹ کامن فیمیلز کو انیمیا ہوتا ہے وہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے. یہ تو کلو مل گیا کہ ان کو ہے تو مائکروسیٹک انیمیا. مائکروسیٹک انیمیا کی ڈیفرنٹ کازز ہیں. آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہو سکتا ہے، انیمیا آف کرونک النس ہو سکتا ہے، تھیلیسیمیا ہو سکتا ہے، سیڈروپلاسٹک انیمیا ہے، انیمیا آف کرونک ڈیزیز ہو سکتا ہے، یا ہیمولیٹک انیمیا ہے، سڈن بلڈ لاس ہے. لیکن ان میں پھر یہ تھا کہ RBCs کا سائز نارمل ہوتا ہے.